السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اکرام مہد الحافظات بشاور شارع ورسق۔ عزیز طالبات، گزشتہ سبق میں ہم نے علم الاشتقاق کی تعریف، اس کی غرض و غایت اور اس کا موضوع پڑھا تھا، اور اس میں علم الاشتقاق اور علم الصرف میں فرق کیا ہے یہ پڑھا تھا۔ آج کے درس میں ہم علم الصرف کی تعریف، اس کے موضوع اور غرض و غایت کے بارے میں پڑھیں گے۔ یاد رہے ہم مقدمہ پڑھ رہے ہیں، وہ مقدمہ جو علم الصیغہ کے اردو ترجمے میں مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب نے اپنی طرف سے شامل کیا ہے۔ تعریفہ، علم الصرف کی تعریف۔ الصرف کو التصریف بھی کہتے ہیں اور دونوں کے لغوی معنی متغیر کرنے اور پھیرنے کے ہیں، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ہوا علم یبحث فیہ عن الاعراض الذاتیۃ لمفردات کلام العرب من حیث صورها وہیئاتها کالاعلال والادغام۔ یعنی علم صرف وہ علم ہے جس میں عربی کلمات مفردہ کے عوارض ذاتیہ سے بحیثیت صورت و حیت بحث کی جاتی ہے، یعنی صورت اور حیت کے اعتبار سے اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے کہ پہلے کیا صورت تھی اور اس صورت میں کیا تبدیلی آ گئی اور اب کیا صورت ہو گئی، جیسے کہ اعلال اور ادغام۔ اعلال حرف علت کی تغیرات کو کہتے ہیں، یعنی حرف علت میں جو تعلیل ہوتی ہے اور جو اس میں تبدیلی ہوتی ہے اس کو اعلال کہتے ہیں یا تعلیل کہتے ہیں، اور ادغام ایک حرف کو دوسرے حرف میں کے ساتھ ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے کیا ہے، کسی بھی لفظ کے ذات میں جو ہے بحیثیت سے صورت و حیت جو تغیرات کرتا ہے، جو تبدیلیاں لاتا ہے، یہ علم الصرف میں اس سے بحث ہوتی ہے۔ اب جو ہے یہ عربی تعریف جو ہے کیا ہے، جامع اور مانع ہے یا نہیں، اور اس میں ہر لفظ لانے کا فائدہ کیا ہے، اس کی مکمل تشریح آپ کو دی گئی ہے۔ لمفردات یعنی ایسے کلمات، مفردات سے مراد کوئی بھی کلمہ لفظ جو ترکیب میں واقع نہ ہوئے ہو، یعنی جو جملے وغیرہ کی ترکیب میں واقع نہ ہوئے ہو، اور اگر ترتیب میں واقع ہوئے بھی ہو تو ان کی ترکیب ملحوظ نہ ہو۔ بے شک وہ کسی جملے میں جو ہے کیا ہے مرکب آ رہا ہو، دوسرے لفظوں کے ساتھ ملا ہوا آ رہا ہو اور اس کی ترکیب بن رہی ہو، لیکن وہ ترکیب ہمارا جو ہے ملحوظ نہ ہو، اس کا لحاظ نہ ہو، ہمارا مقصد وہ ترکیب نہ ہو۔ اس تفسیر کے مطابق لفظ مفردات کے ذریعے علم نحو سے احتراز ہو گیا، کیونکہ نحو میں مرکبات کے عوارض ذاتیہ سے، یعنی ایک تو مرکبات کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، اور اگر مفردات کی عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے تو وہ کس لحاظ سے، اور ایسے مفردات کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے جن کا دوسرے کلمات کے ساتھ مرکب ہونا ملحوظ ہو، یعنی مفردات کلمات، ایک کلمہ دو کلمے، یہ جو مفرد لفظ ہوتا ہے اس کی بھی جو ہے عوارض ذاتیہ سے علم نحو میں بحث ہوتی ہے، لیکن کس حیثیت سے ہوتی ہے کہ جب وہ دوسرے کلمات کے ساتھ مرکب ہو، ترکیب میں واقع ہو رہی ہو، اس حیثیت سے علم نحو میں جو ہے کیا ہے اس کا علم نحو میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور اس سے بحث اس حیثیت سے کی جاتی ہے۔ آگے ہے کلام العرب۔ اگر محض یہاں پہ جو تعریف میں ہے کلام العرب، تو کہتے ہیں کہ اگر اس محض صرف جو ہے صرف عربی کی تعریف مقصود ہے، یعنی یہ جو تعریف دی گئی ہے اگر یہ صرف جو ہے کیا ہے تعریف کرنے والے کا مقصد جو ہے عربی صرف کی تعریف کرنا ہے، تو یہ قید دوسری زبانوں کے علم صرف سے احتراز ہے۔ یہ جو قید لگائی ہے کلام العرب، ایک تو مفردات کہہ دیا کلمات، اور پھر کلام العرب بھی ساتھ کہہ دیا، عربی کلمات، کلام عرب کے جو ہے مفردات اور کلمات، تو کہتے ہیں کہ اگر صرف عربی صرف مراد ہے تو اس میں تو جو ہے یہ قید احترازی بنے گی، یعنی کسی اور لفظ سے بچ جانا، کسی اور لفظ سے احتراز کرنا، اور وہ جو ہے دوسری زبانوں کے علم صرف سے جو ہے احتراز کے لیے آئے گا۔ اور اگر مطلق صرف علم صرف کی تعریف مقصود ہو
تو پھر یہ قید اتفاقی ہے، یعنی اس قید کے جو ہے کیا ہے، کوئی خاص مقصد نہیں بلکہ ایک لفظ کے ساتھ مزید وضاحت کے لیے دوسرا لفظ بھی لے آئے ہیں۔ من حیث صورہا، صورن صورتن کی جمع ہے، حیت کو کہتے ہیں، شکل و صورت کو۔ اس قید کے ذریعے علم لغت سے احتراز ہے، کیونکہ اس میں مفردات سے بحث ہوتی ہے۔ علم لغت میں بھی مفردات اور کلمات سے بحث ہوتی ہے، لیکن کس حیثیت سے؟ من حیث الوضع للمعانی جزئیہ، معانی کے لیے وضع ہونے کے اعتبار سے، یعنی کس معنی کے لیے وہ بنایا گیا ہے وہ لفظ، اس اعتبار سے اس میں بحث ہوتی ہے، نہ کہ من حیث الصورہ۔ نیز اسی قید کے ذریعے علم اشتقاق سے بھی احتراز ہے، کیونکہ اشتقاق میں مفردات سے بحث ہوتی ہے۔ یہ ہم کل پڑھ چکے تھے آپ کے جو ہے گزشتہ سبق میں، لیکن اس میں کس اعتبار سے؟ من حیث الجوہر ہوتی ہے، یعنی جوہر حروف کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ فلاں لفظ فلاں حروف جو ہے حروف اصلیہ ہے، فلاں زائد اور فرعی حروف ہے، اس طرح جیسا کہ گزر چکا علم اشتقاق کی تعریف میں آپ نے جیسے پڑھ لیا، نہ کہ من حیث الصورہ۔ اس میں من حیث الصورہ نہیں ہوتا، وہاں پہ آپ کو میں نے جو ہے تفصیلاً بتا دیا تھا کہ من حیث الصورہ جو ہے وہ علم صرف میں ہوتا ہے، اور من حیث الجوہر جو ہوتا ہے وہ علم اشتقاق میں ہوتا ہے، اور دونوں فنون میں یہی معمولی سا فرق ہے۔ وہیئاتھا، یہ جو تعریف میں وہیئاتھا مذکور ہے، یہ صورہا پر عطف تفسیری ہے، اس پر عطف ہے لیکن عطف تفسیری کیونکہ دونوں کا ایک ہی معنی بمعنی صورت اور شکل۔ کالاعلال والادغام، مفردات کی ان عوارض ذاتیہ کی مثال ہے جن سے اس فن میں بحث ہوتی ہے۔ اب تعریف کا حاصل یہ ہے کہ علم صرف ایسا علم ہے جس میں عربی کلمات مفردہ کی ان عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے جن کا تعلق کلمات کی صورت سے ہے، نہ کہ جوہر یعنی حروف سے نہیں، یا معنی وضعی سے بھی نہیں۔ مثلاً یہ کہ قولا کی اصلی صورت کیا تھی؟ قوالا تھی، قاعدے کے مطابق فلا تعلیل ہو کر قولا صورت بن گئی وغیرہ۔ اسی طرح ادغام میں نے آپ کو بتا دیا، دو حروف کو ملا کر مشدد پڑھنے کو کہتے ہیں۔ تخفیف، یہ بھی آپ جو ہے پڑھ چکے ہیں گزشتہ جماعت میں کہ تخفیف کسے کہتے ہیں، جو تغیرات حمزہ میں واقع ہوتی ہیں اس کو تخفیف کہا جاتا ہے۔ ابدال اور قلب مکانی اور کلمات کے اوزان وغیرہ کی بحثیں ہیں۔ موضوعہ، میں گزشتہ سبق میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کسی بھی فن کا موضوع وہ ہوتا ہے جس سے اس فن میں جو ہے بحث ہوتی ہے۔ اب جو ہے علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ المفردات المخصوصۃ من الحیثیت المذکورۃ، مفردات مخصوصہ مذکورہ حیثیت سے، یعنی علم صرف کا موضوع مفردات کلام عرب من حیث الصورہ ہے۔ مذکورہ حیثیت کیا ہے؟ صورتی حیثیت، یعنی صورت کے اعتبار سے عربی مفردات، عربی کلمات جو ہے اس کا موضوع ہے۔ غرضہ، علم صرف کا غرض تحصیل ملکۃ یعرف بها ما ذکر من الاحوال، یعنی اس فن سے غرض یہ ہے کہ ایسا ملکہ حاصل کر لیا جائے جس کے ذریعے مفردات کے احوال مذکورہ جانے جا سکے۔ احوال مذکورہ سے کیا مراد؟ یعنی ان کے عوارض ذاتیہ من حیث الصورہ پہچانے جا سکے، ان کے عوارض، ان کو کیا عوارض لاحق ہوئے ہیں اور وہ اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں صورت کے اعتبار سے، اس کو پہچانے جا سکے۔ یہ جو ہے علم صرف کا غرض ہے۔ غایتہ الاحتراز عن الخطأ من تلک الجہات، یعنی اس فن کی غایت یہ ہے کہ معرفت مذکورہ میں یعنی عوارض ذاتیہ من حیث الصورہ کے پہچاننے میں خطا اور غلطی سے اجتناب ہو جائے۔ آج کے لیے عزیز طالبات اتنا ہی۔ آپ علم صرف کی مکمل تفصیل یاد کر لیجئے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم فن صرف کے مدون اول کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کون ہے، لیکن آپ کا ہر درس یاد کرنا ضروری ہے، لہٰذا کوئی بھی درس بغیر یاد کیے نہ رہ جائے۔ والسلام، جزاکم اللہ خیراً کثیراً۔